اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں حاجی گل محمد سمو صاحب کے ساتھ، جو کہ یہاں پہ ذمہ دار ہیں، لینڈ لارڈ ہیں ٹھٹھا میں، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو مہنگائی کا تناسب بہت زیادہ ہو گیا ہے، غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گئی ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ خاص طور پہ بجلی کا بحران ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ بجلی مہنگی اتنی کر دی گئی ہے کہ عام صارفین کے لیے جو ہے نا اس کو استعمال کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ حکومت پاکستان کو ہم لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان ہمیں کوئی ریلیف بھی دے رہی ہے کہ ہم صرف ٹیکس ہی پے کیے جا رہے ہیں۔ صاف پانی کا بہت سارا مسئلہ ہے، پینے کے لیے جو ہے نا زہریلا پانی یہاں پہ پرووائڈ ہے، خاص طور پہ حکومت پاکستان، حکومت سندھ یہاں پہ کوئی ایسا ورک آؤٹ نہیں کر رہی کہ کم از کم کوئی واٹر فلٹر پلانٹس لگائے جائیں تاکہ جو ہے نا عام صارفین کو جو ہے نا صاف پانی پینے کو ملے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں حاجی گل محمد سمو صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کی مہربانی، آپ خوش ہے؟ اللہ کا اصل مہنگائی کی آپ بات کر رہے تھے، جی مہنگائی اتنی مہنگائی ہے کہ لوگوں کا وہی جو پرانے والی تنخواہ وہی ہے۔ جی اب سمجھو جس کا سمجھو کہ 8,000 روپے گھر کا خرچہ، 2 بندے 3 ہیں، تو ان کا خرچہ جو 14 سے 15,000 ہو گیا کچن کا۔ کچن کا۔ اب یہ سوچے یہ کہاں سے پورا ہوگا؟ نہیں پورا آ رہا ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ لوگ یہاں ہمارے جو نا زیادہ تر جو ماحول خراب ہوتا ہے یا کوئی وہ جا کے کوئی غلط کام کرتا ہے، اسی کرائم میں وجہ یعنی کرائم اضافہ۔ میں بھی اس میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک بندہ جب بھوکا ہے تو وہ دوسرے سے روٹی چھینے گا۔ تو دوسری بات ہے لائٹ کا اتنا، ایک تو اتنا بحران ہے، ہم یہاں رہتے سمجھو کہ یہ 2 گھنٹے کے بعد پھر 2 گھنٹہ لائٹ بند ہوتی ہے، اور جب بل آتا ہے یہاں سے 50,000 سے کم تو یہاں ہمارے اس سوسائٹی میں یہ مکلی میں آتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ کہاں سے پورا ہوگا؟ ہم خود بھی پریشان ہیں۔ دوسری کام کے حساب سے آپ دیکھ رہے ہیں روڈ نہیں ہے، ہماری جو ہے سیس پیچر یہ ہمارے سے لیتے ہیں پیسے بھی، یہاں جو ہے گٹر سسٹم پیا نہیں ہے، سیورج پانی بھی نہیں آ رہا ہے، اور پانی جو آ رہا ہے پینے کا وہ بھی اتنا گندا ہے، جو اسی وجہ سے لوگوں کو یہ ہیپاٹائٹس یا بیماریاں پیٹ کی اتنی بڑھ گئی ہے، جو آپ یہاں چیک کراؤ، یہ پہلے بھی آئے تھے ٹیم والے بہت سارے چیک کریں، 95% آدمی کو یہ ہے اپنا ہیپاٹائٹس سی بی، ہاں بالکل یہاں ادھر ٹھٹے میں۔ دوسری بات ہے ہمارے پاس جو ہے ان کو کوئی وہ اسے کنٹرول کرنے کے لیے، یہاں بہت ہمارے یہاں جو ہے کام کرتے ہیں NGOs وغیرہ، وہ بھی صرف بلی بناتے ہیں، لیکن عملی طرح کوئی بھی کام یہاں نہیں ہو رہا ہے۔ اتنا جو ہے نا ہم تو خود پریشان ہیں، لیکن ہم تو ان کے لیے بھی سوچ رہے ہیں جو غریب آدمی ایک روٹی کے لیے بھی وہ اتنا پریشان ہے۔ اللہ کرے اس کا کیا ہوگا، یہ ہم تو سوچ رہے بہت پریشان ہیں اسی وجہ سے۔ بھائی صاحب دیکھیں، پوری دنیا میں ایسا کوئی نظام نہیں میں نے دیکھا، بجلی کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں میں، کہ جہاں پہ آپ زیادہ یونٹ استعمال کرتے ہیں اور زیادہ بل آپ کو دینا پڑتا ہے۔ ہر ملک میں اگر آپ زیادہ یونٹ استعمال کریں گے تو اس میں سبسڈی وغیرہ ضرور حکومت پاکستان جو ہے یا حکومتیں جو بھی وہاں کی ہوتی ہیں وہ ان کو ضرور دیتی ہیں، لیکن یہاں الٹا حساب ہے۔ اسی طرح آپ فار ایگزامپل اگر آپ مارکیٹس میں جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے، آپ کوئی 5 لیتے ہیں، اگر 100 لیں گے تو وہ آپ کو بہت ساری وہاں پہ ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ ہمارا جو کرپشن اتنا بڑھ گیا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، تو اب وہ لوگ جو ہے نا زیادہ بل، یہ بوکس بل بھیجتے ہیں، اس میں پھر یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ نیگوشیشن کرو، آپ کا بل کم کریں گے۔ فرض کرو ایک آدمی کے اس میں ہے 10,000 کا جان، تو اس کو 50,000 کا بل بھیج دیا، تو وہ پریشان ہو گیا، بھئی بجلی بھی کٹے گا، یہ ہو گیا، FIR بھی درج ہوگی، تو وہ لوگ ان سے پھر وہ نیگوشیشن کرتے ہیں، تو بھئی اب جو کیا ہے پھر 5-10,000 لے کے بھئی ٹھیک ہے 10,000 کا بل بناؤ۔ یہ سارا ڈرامہ ہے، میٹر بھی ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ میٹر آگے اسپیڈ سے چلاتے ہیں، وہ ریویس بھی کر لیتے ہیں، یہ سارا سسٹم ہے، یہ چل رہا ہے۔ اب یہ مثال یہ ہے کہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ تبھی کنڈی لگاؤ، کیونکہ کنڈی لگائیں گے تو ان کو زیادہ پیمنٹ ہوتی ہے، وہ کنڈی نہیں لگے میٹر والے ابھی شریف آدمی ہے وہ تو کہیں گے بھئی میٹر لگے، ابھی میٹر لگے تو اس کا بل 50,000 آتا ہے، پھر وہی ہے تو آپ جو نا ہمارے ساتھ بات کرو تو آپ کا بل کم کریں، اینڈ پہ مکا کے ہوگا۔ یہ ہمارے پاکستان کی اتنی حالت ہے، اتنی کرپشن ہے، روڈ دیکھو ہر جگہ پہ آپ جاؤ آپ کو کھڈے نظر آئیں گے،
ایکسیڈنٹ جو نا ہو گئے، کتنے روز جانیں ضائع ہوتی ہے. تو یہ ہمارے میں چل رہا ہے. ہم تو وزیر اعظم کو بھی کہیں گے مہربانی کریں اس مہنگائی کے اوپر آپ نظر رکھیں، کیونکہ جب غریب کا چولہا نہیں جلے گا تو وہ بھوک مرے گا تو دوسرے سے روٹی کھینچے گا اسے. تو یہ ہوگا افراتفری کا ماحول، اور جو لوگ اپنے میں تو اس پہ نظر کریں کہ خدا را اللہ آپ کو جو نا بھلا کرے اور یہ رحم کرے لوگوں کے اوپر. سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد حاجی صاحب صوبے آزاد ہیں. صوبے میں وفاق کی کوئی انٹرفیئر نہیں، وفاق صرف فنڈز جو ہے نا ان کو پرووائڈ کرنی ہے جو اس کے صوبے کے حصے میں آتے ہیں. پیپلز پارٹی کا مسلسل یہاں پہ تیسرا ٹنور جا رہا ہے کنٹینیو. بیچ میں بھی پیپلز پارٹی لیکن ماشاء اللہ لگ گیا، مشرف دور آ گیا، بیچ میں زیادہ دور بھی آ گیا، یعنی کہ یہ سارے سلسلے چڑھتے رہے. لیکن اس دفعہ یہ مسلسل تیسرا ٹنور یعنی کہ جا رہا ہے. کس نظر سے اس 3 ٹنوروں کو آپ دیکھ رہے ہیں اور کتنے ترقیاتی کام آپ کی نظر میں سندھ میں ہوئے ہیں؟ کراچی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جس طرح ایک لاوارث شہر ہے وہ بن چکا ہے، جہاں پہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، پانی وہاں پہ نہیں ہے، بجلی وہاں پہ نہیں ہے. حالانکہ ایک ہب ہے جہاں سے سب سے زیادہ ریونیو جو ہے نا وہ کراچی سے جاتا ہے، جو پورے پاکستان کے لیے ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ ترقی جو ہوتی ہے کراچی میں ہوتی ہے، اور کراچی سے ہی جو پیسہ اکٹھا ہو کے پورے پاکستان میں جاتا ہے، جو کہ یہ اس چیز کا سبب بنتا ہے. کس نظر سے اس 3 ٹنوروں کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ اصل بات ہے، ہم تو بات اس پہ بھی کرتے ہیں اور ہمارے جو نمائندے یا ایم پی وغیرہ تھے ان سے بھی بات ہوتی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق جو ہمیں NFC ایوارڈ جو ہے جی جی وہ آج تک 4-5 سال سے ابھی تک 1 روپیہ بھی نہیں دیا ہے. اب بہتر ہے دیا ہے یہ نہیں دیا ہے ہمارے کو آگے پتہ نہیں. وفاق کہتی ہے ہم نے دے دیا، ہم نے کہتی ہے دے دیے، وہ کہتے ہیں ہمیں کہیں نہیں ملا ہے. اب جیسے کراچی کی پوزیشن ہے، حالت ہے، تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں جو نا اس پہ اسپیشل پیکیج جو جس پہ وزیر اعظم صاحب نے پتہ نہیں 200 ارب کا کتنے کا اعلان کیا تھا، 225 ارب 225 ارب کا. اب وہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے کو 1 روپیہ صرف اعلان ہی رہا اور یہاں ہوا نہیں ہے. تو یہ تو زیادہ بہتر آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کیونکہ آپ اس میں زیادہ ہم سے ایکسپرٹ ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں ملا ہے، تو اسی وجہ سے ہماری جو ٹیکس ہے، جو ہماری جو فنڈ ہے وہ اتنا ہے، جو تنخواہ ان میں سے جیسے ہمارے سے یہ نہیں بچ پا رہے ہیں کہ ہم کام کر سکے. تو اسی لیے کہ ہمیں جو نا وہاں ہمارا NFC ایوارڈ ہے اس میں ہمارے جو باقاعدہ شیئر دیا جائے تاکہ ہم یہ جو کام کرائیں. باقی ہماری ٹھٹے میں دوسری جگہ میں نہیں ہے، لیکن میں ایک کسی کی خوشامد نہیں کر رہا ہوں. باقی ہمارے PS 78 میں ہمارا جو MP ہے حاجی علی حسن زرداری، میں کہتا ہوں ہمارا ٹرن اوور ہے یہ تو ٹھہرو، لیکن ہماری 50 سال سے اتنا کام نہیں ہوا جتنا ہمارا PS 78 ہوا ہے. ہمارے حاجی علی حسن زرداری صاحب نے آپ جائیں گے ہر جگہ پہ روڈ ہوگا، ہر جگہ پہ منا سمجھیے پانی کا سمجھو، اور انہوں نے یہ سولر سسٹم ہی لگائی ہے پانی کے لیے. ہمارا KT بندر جو مین ہے وہ پاکستان بنائے آج تک انہوں نے میٹھا پانی نہیں پیا تھا. صحیح. ابھی انہوں نے ایک میگا پروجیکٹ منظور کرایا 50 کروڑ یا 40 کے اندر تھا، وہاں سے اس نے 25 کلومیٹر دور یا 15 اتنا اندازہ ہے وہ پانی پائپ لے لیں کہ ابھی وہ تقریباً 2 مہینہ پہلے سٹارٹ ہوا ہے. تو یہ بڑا ایک کارنامہ ہے. ہمارے کبھی بھی ایسا ہوا نہیں ہے وہاں پانی، کیونکہ سمندر ہے، سمندر میں جا کے KT بندر آپ نے زہریلا مادہ ہے، پانی ہے، اور وہاں راستہ بھی نہیں ہے پہنچنے کا، سر پر انہوں نے ادھر پہنچایا. یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے، بہرا اعزاز ہے. تو ہمارے PS 78 کا جو کام ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ لوگ کہیں گے بھئی ہمارا یہ سے، لیکن یہ نہیں ہے، یہ ریئلی کہتے ہیں. ہم آپ جائیں گے ور سے جائیں گے، ابھی یہ روڈ بن رہا ہے، تیار ہو گیا ہے، گھوڑا بری والا ہو گیا ہے، سارے روڈ جو آپ کو کالے نظر آئیں گے. KT بندر جاؤ ان سے پوچھیں گے. تو میں کہتا ہوں ابھی جو 5 سے 6 ارب اس سال اس نے خرچ کرا ہے کام. تو یہ بڑی اگر ہے، اس نے بھی تو اپنی جیب سے نہیں خرچ کروائے نا، لیکن یہ وہ بات سے صوبے سے لے نا. کے آیا ہے. لیکن یہ کہ ہمارے دوسرے جو ہمارے ہوتے ہیں یا MP صاحب ہے وہ سب ہمارے عزت ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن یہ کہ انٹرسٹ چیز کا انٹرسٹ، جیسے آپ کا بھی انٹرسٹ ہے، آپ یہاں کیوں آئے؟ آپ لیے آئے تھے ہم آواز آگے پہنچائیں. جی جی
اس میں آپ کا بھی ہوگا، اللہ آپ کے اوپر کرے گا، کسی غریب کی یا کسی کی وہاں پہنچے گی، کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو گیا تو اس میں آپ کا بڑا اس میں یہ ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ کرتے نہیں، دوسرے اس پہ انٹرسٹ نہیں لیتے. ایک بندہ ہوتا ہے وہ انٹرسٹ لیتا ہے، اس کی جو ایم پی کی فنڈ ہوتی ہے 15 سے 20 سے 25 کروڑ، لیکن یہ ہے کہ یہ ادھر سے کہیں سے کر کے یہ ادھر کرا کہ ہماری عوام کا وہاں جو نا کام ہو. تو یہ سب کو کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں سب ایم پی او کو، سب ایم این اے کو، جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں ان سب کو کہتے ہیں کہ آپ سب حاجی علی سر بن جاؤ. ماشاء تم جاؤ اس کے تک میں نہیں کہہ رہا، آپ خود جاؤ دیکھو پھر اپنے تک میں کراؤ گا. لاسٹ پہ حکومت سندھ کو کیا میسج کنوے کریں گے ایسا، خاص طور پہ ہم ان کو یہی کریں گے کہ بھئی وفاق آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم کو دے رہے ہیں یا کچھ دے رہے ہیں، آپ مہربانی کریں، کیونکہ سندھ تو پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے، تیر کا اور نہیں ہے. ہم بھی دیکھ کے آ رہے ہیں اس تقریباً 74 سال سے. تو ہمارے ایسے بھی ہوتے ہیں جس کو وہ کوئی بولتا بھی ہے، یہ ہماری مائیں بہنیں وہ جاتی ہیں ان کو کہتے ہیں بھئی ادھر نہیں لگا، اس نے کام نہیں کیا، وہ کہتے ٹھیک ہے. اندر جب جاتے ہیں تو وہ تیر پہ لگا لیتے ہیں، بعد میں آتے کدھر لگایا بولا وہ دوسرے نشانی نظر نہیں آئے. تو یہ چیزیں اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے. میں کہتا ہوں ہمارے جو ہے چیئرمین صاحب ہے یا جو بھی ہے ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ اور کوئی نہیں جیت سکتا ہے. تو مہربانی آپ لوگ جو نا یہ ہماری اس کے مہنگائی کے اوپر نظر رکھے، جو بھی سندھ وفاق نہیں بھی دیتا ہے آپ کریں، کیونکہ یہ آپ کی ووٹر ہیں، وہ آپ کے ہی ہمدرد ہیں. سبسڈی یعنی کہ سندھ حکومت بھی دے اس میں کرے، چینی کے ریٹ ڈالے، دال کے لائے غریبوں کا. میں نہیں کہہ رہا یہ جو آپ دوسری جو ایسی چیزیں ہیں جس پہ کوئی افورڈ کر سکتا ہے اس پہ ریلیف نہ دیں. چینی پہ، گھی پہ، آٹا، دال، اور یہ یعنی کہ سب جو کہ روزمرہ کی جو وہ لوگ کھانا ان کے لیے لازمی ہے ان چیزوں پہ دے دے. 5-10 ایسے چیزیں ہیں جو ہر آدمی یوز کرتا ہے، غریب بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، لیکن کوئی ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ اپنی جیب سے کریں، آپ اس کو خان کو چھوڑیں، وزیر اعظم کو اپنا کریں، کیونکہ یہ اپنے تمہارے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے حاجی گل محمد سمو صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، بڑی اچھی باتیں کی، اور خاص طور پہ انہوں نے اپنے ایم پی اے کا ذکر کیا اور میں یہ ذکر کرنا چاہتا بھی ہوں. انہوں نے کہا کہ حاجی علی محمد جیسے باقی حاجی علی سن جو ہے نا ان کے لیے آپ بن جاؤ. دوسرے ایم پی ایس کو پیغام ہے انہوں نے یہاں حاجی علی صاحب نے یہاں پہ بہت سارا کام کیا جو کہ یہ بتا رہے ہیں، روڈز وغیرہ کا اور پیکج وغیرہ کا، اور سمندر میں جیسے صاف پانی مہیا کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے. اور اربوں خربوں روپے یہاں پہ خرچ ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے اسپیشل فنڈ سے لے کے آئے ہیں اور جہاں غریب عوام کے لیے جو ہے نا انہوں نے خرچ کی. اصل چیز یہ ہوتی ہے خدمت خلق کس کو کہتے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خان صاحب کو مہنگائی کے تناسب سے بات ہو رہی تھی، تو خان صاحب اگر مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بلاول صاحب اپنے سید مراد علی شاہ صاحب جو کہ ہمارے چیف منسٹر ہیں کہ گورنمنٹ سندھ کی طرف سے کوئی نہ کوئی غریب آدمی کو سبسڈی دیں، غریب آدمی کو ریلیف دیں، خاص طور پہ روزمرہ کی جو اشیاء ہیں جیسے چینی ہے، گھی ہے، دالیں ہیں، آٹا ہے، سبزی وغیرہ، اس سے روزمرہ غریب عوام لیتی ہے اور اس کو استعمال کرتی ہے، اس پہ کوئی سبسڈی دے تاکہ وہ مہنگائی کا تناسب جو ہے نا تھوڑا سا کم ہو جائے اور غریب آدمی کو ریلیف مل جائے. جس طرح حاج صاحب نے بتایا کہ جب 8,000 روپے کا کچن کا سامان جو آتا تھا غریب کے لیے اب وہ 14,000 میں آ رہا ہے اور تنخواہیں وہیں کی وہیں ہیں. اب وہ اگر 14,000 اپنے کچن پہ لگا دے گا تو وہ باقی پورا مہینہ گھر کا خرچہ کیسے چلائے گا؟ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے. تو یا تو پھر تنخواہیں بڑھائی جائیں، اگر مہنگائی کے تناسب سے مہنگائی بڑھی ہے تو اس کے تناسب سے تنخواہیں بھی بڑھنی چاہیے، غریب آدمی کو ریلیف ملنا چاہیے. اصل مقصد یہ ہے. جیسے خان صاحب ویژن لے کے آئے تھے، 4 سال گزرنے کو ہے لیکن ابھی تک وہ اس ویژن پہ نہیں اترے. جیسے میں آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لوں گا، حالانکہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ ان کو کوئی چارہ بھی نہیں تھا. اسی وجہ سے جو مہنگائی ہوئی ہے، آج جو بجلی مہنگی ہوئی ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، یہاں لاکھوں روپے کے بل آ رہے ہیں، وہ اسی چکر میں ہی آ رہے ہیں. اور میری حکومت پاکستان سے، حکومت سندھ سے گزارش ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ غریب عوام کو جو ہے نا وہ ریلیف ملا جائے. کیمرہ مین جوید شاہ کے ساتھ ڈاکٹر نوید 70.